اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نیلوی شاہ صاحب کا مختصر ترین خلاصہ رہ گیا تھا سورۃ نساء کا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ لوگوں، معاندین کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے تمہاری تنظیم اور باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، لہذا توحید و رسالت و معاد والبعث بعد الموت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ امور انتظامیہ کی تعلیم حاصل کر کے ان پر کاربند ہو جاؤ تاکہ منظم و متحد ہو کر مشرکین سے جہاد کر کے فتح یاب ہو سکو۔ اس طرح توحید کا مسئلہ چار دانگے عالم میں پھیل جائے گا اور شرک کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اب حضرت مولانا حسین علی کی تفسیر خلاصہ، مختصر خلاصہ سورۃ المائدہ کا، شرک اور انواع شرک کا تفصیلی رد۔ شرک اور انواع شرک کا تفصیلی رد، یعنی شرک کا بھی اور شرک کی جو اقسام ہیں ان کا مفصل طریقے سے رد آیا اس صورت میں۔ یہ عنوان ہے اس خلاصے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جو تم نے عہد کیے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مانیں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اس وقت یہ عہد کیا تھا، بس یہ حکم مانو، یعنی انعام، اونٹ، گاؤ، دمبا، بکری حلال ہیں، ان طیبات کی تحریم مت کرو جیسا تم بحیرہ صاحبہ بناتے ہو، اس تحریم کو توڑو اور کھاؤ۔ اور حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے احرام کے وقت شکار کر کے کھانا حرام کر دیا ہے، اس تحریم کو برجا رکھو، یعنی اپنی جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی تحریم پر قیاس کر کے خود ساختہ تحریم اپنے معبودوں کے لیے جو تم میں رسم ہے، اس رسم بد سے اجتناب کرو۔ ہدیہ اور بدن کعبہ شریف کی طرف لے جاتے ہو، یہ امر بہت اچھا ہے، اس کو برجا رکھو، یعنی بجا لاؤ، ان کی ہتک بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی دوسروں کو ہتک کرنے دو۔ کعبہ شریف کے پاس لے جا کر ذبح کرو، کھاؤ اور کھلاؤ، اور نیازات کعبہ شریف کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کی تعظیم پر مسکینوں کو کھلاؤ، اس پر قیاس کر کے نیازات غیر اللہ کی تعظیم مت کرو اور اس سے اجتناب کرو۔ خنزیر اور یہ یکساں حرام ہیں۔ شکار کرنا وقت احرام کے حرام کیا ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ نیازات کا کعبہ شریف کی طرف لے جانا اس لیے خدا کو محبوب ہے، لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یعنی احرام کے وقت شکار کرنا حرام کر دیا اور کعبہ کی طرف ہدیہ اور قلائد کو لے جانا اور کھانا کھلانا قیام للناس بتایا۔ اس کی علت یہ ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عالم ما فی السماوات و ما فی الارض اور غیب دان اور قادر سمجھتے ہو، اس سے غائبانہ خوف رکھتے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ معبودوں کے لیے اس واسطے تحریم کرتے ہیں اور معبودوں کی طرف نیازات اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے معبود خوش ہو جائیں، اس بنا پر ہمارے عابد ہم کو غیب دان جانتے ہیں، ہماری غایت عظمت ان کے دل میں ہے، ان کو معلوم ہو معبود جو صالحین کے بت ہیں، ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے بت بنائے ہوئے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب نبیوں علیہ السلام کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہاری نبوت کو کس کس نے مانا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، علام الغیوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میں نے تم پر بہت نعمتیں کی، حواریوں پر وحی کی کہ رسول کو مانو، حواریوں نے معجزہ طلب کیا، تام آسمان سے نازل کیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے تم پر بہت احسان کیے، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو معبود بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آپ تو پاک ہیں شریکوں سے، آپ علام الغیوب ہیں، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو اور ہمیں علام الغیوب مانو۔ مومنو، غیر اللہ کی قسم مشرک لوگ کھاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو قسمیں کھاتے ہیں مشرک لوگ کھاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ معبودوں کو غیب دان جانتے ہیں۔ تم غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، قسم خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھاؤ۔ غیر اللہ کو غیب دان سمجھنا کفر ہے۔ سورۃ مائدہ میں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ تحریم الہی کو برجا رکھو، تحریم خود ساختہ کو توڑو، اور نیازات الہیہ کو عبادت سمجھو، نیازات غیر کو حرام سمجھو۔ یہ حکم ابتدا صورت میں بتایا، پھر لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم میں اس کی تنویر بیان فرمائی۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ ہے، یعنی کارساز ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک السماوات والارض اس کے حوالے کر دیا، یہ عقیدہ کفر ہے۔
خاص اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے وغیرہ. یہ مسئلہ یا اہل الکتاب قد جاءکم سے ان آیات میں بیان فرمایا. پھر یا ایھا الرسول بلغ سے تنویر فرمائی. فرمایا کہ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح کار ساز ہے، اس کو پکارو. مسیح نے تو فرمایا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں اور مریم علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں. یہ لوگ کافر ہیں. پکارنے کے لائق تو ایک اللہ تعالیٰ ہے. کیوں پکارتے ہو اس چیز کو جو نہ مالک ہے ضرر کا اور نہ نفع کا، نہ سمیع ہر چیز کا اور نہ علیم ہر چیز کا؟ حاصل صورت کا یہ دو مسئلے ہیں. باقی ترغیب ترہیب، منافقوں کو زجریں اور قتال کا بیان ہے. غیر اللہ کو نافذار سمجھنا فوق الاسباب، عالم الغیب سمجھنا فوق الاسباب، پھر اسی اعتقاد سے پکارنا کفر ہے. اس اعتقاد سے نیاز دینا اور ارواح دینا، اس اعتقاد سے یہ سب کفر ہے. اس اعتقاد والے کی نیاز خنزیر کی طرح حرام ہے. ہاں اگر مسلمان اس نیت کے متمم نہیں ہوتے بلکہ جہاد کر کے ان کفار سے جبراً یہ چیزیں چھین لیتے ہیں، یا وہ کفار خود تائب ہو جاتے ہیں اپنے اس عقیدہ فاسد سے، تب وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. در مختار کی عبارت ہے کہ یعنی یہ سخت حرام ہے. عالمگیریہ وغیرہ اور درر البہار وغیرہ سب لکھتے ہیں کہ بے اجماع امت حرام ہے. جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، اگر وہ مال دے وے اور کہے کہ ثواب اولیاء کو بخشتا ہوں، اس کا کھانا بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدح و ثنا اور دیگر افعال تنظیمی جو مشرکانہ اعتقاد والے سے سرزد ہوتے ہیں وہ سب عبادت اور تقرب لغیر اللہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک 100 دفعہ. اب یہ مختصر ترین خلاصہ جو ہے نیلوی صاحب کا سورۃ مائدہ کا، امور انتظامیہ پر مکمل کاربند ہونے کے بعد ابھی ٹھہرو. معاندین سے جہاد کرنے سے پہلے ان مشرکین کے روبرو ایک بار پھر پوری تفصیل کے ساتھ شرک اور شرک کی دونوں قسموں، شرک فعلی اور شرک اعتقادی پر روشنی ڈالو، یعنی انہیں سمجھا دو کہ غیر اللہ کی نظر میں جانور ذبح نہ کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.